کپتان کی بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی سے ٹیم میں بددلی پھیل چکی ہے۔ جی بالکل، ٹیم میں بددلی پھیل چکی ہے۔ جن کے عہدے تبدیل کیے گئے تھے وہ اجلاس میں شامل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دے چلے کہ بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی اور بددلی پھیل گئی۔ پی ٹی آئی کا اہم اجلاس، وزارتوں سے ہاتھ دھونے والے نہیں آئے۔ فواد چودھری، غلام سرور خان، شہریار آفریدی غیر حاضر رہے۔ سابق وزیر صحت عامر کیانی کو تو بلایا ہی نہیں گیا۔ تو آپ کو بتا دے چلے کہ اسد عمر اور شاہ محمود قریشی بھی بنی گالہ نظر نہیں آئے ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دے چلے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو پولیس اصلاحات پر پیشرفت دی ہے۔ اس اجلاس میں شیخ رشید، جہانگیر ترین، حفیظ شیخ، پرویز خٹک نے اجلاس میں شرکت کی ہے اور اہم مشاورت کی گئی ہے۔ بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی سے ٹیم میں بددلی سی پھیل گئی۔ پی ٹی آئی کا اہم اجلاس، وزارتوں سے ہاتھ دھونے والے اس اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ اور اجلاس کی اندرونی کہانی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ وزیر اعلیٰ اسد عمر کو واپس لانے پر بضد ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی اب سامنے آ چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بضد ہے کہ اسد عمر کو دوبارہ سے کابینہ میں واپس لایا جائے۔ ان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ اگر اسد عمر واپس آنا چاہیں، دوبارہ ٹیم میں آنا چاہیں تو ان کو ضرور لائیں گے۔ وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنی گالہ میں اہم اجلاس ہوا، جس میں وفاقی وزراء، وزیر اعظم کے ترجمان، مشیران اور معاونین کے علاوہ پارٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اسد عمر اچھے آدمی ہیں، اگر وہ دوبارہ آنا چاہیں تو انہیں کابینہ کا حصہ بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ وزراء میڈیا پر جائیں، حقائق ضرور بتائیں لیکن لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ ان کو امید دلائیں۔ انہوں نے پنجاب اور کے پی کے وزراء اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کیا اور کہا کہ جو کارکردگی دکھائے گا وہی ٹیم میں رہے گا۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اعوان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ اور جمہوریت نہیں چل سکتی۔ وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کو ٹارگٹ دیے ہیں۔ اپوزیشن کے بغیر کوئی پارلیمنٹ اور جمہوریت جو ہے وہ چل نہیں سکتی۔ اپوزیشن اس جمہوری کلچر کے اندر بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے، لیکن اپوزیشن کو بھی اپنا رول ذمہ داری سے ادا کرنا ہے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ کابینہ میں رد و بدل وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ فیصلہ ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب یا خیبر پختونخوا میں سے کوئی نہیں تبدیل ہو رہا۔ کوئی چیف منسٹر پنجاب یا چیف منسٹر کے پی کے نہیں بدلا جا رہا۔ یہ سب لوگ کان کھول کے سن لیں، یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے۔ فردوس عاشق اعوان اور شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اسد عمر گھر کے آدمی ہیں، انہیں منانے کی ضرورت نہیں۔ کپتان کی زیر صدارت بنی گالہ اجلاس کے موقع پر پی ٹی آئی پنجاب کے کارکن نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے خلاف احتجاج کیا۔ کارکن نے کپتان سے ملنے کی ضد کی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کپتان کو مل کر بتانا چاہتا ہے کہ عثمان بزدار کا انتخاب درست نہیں۔ رکنے پر وہاں موجود سیکیورٹی اہلکاروں سے اس کی ہاتھا پائی ہو گئی۔ بات بڑی تو معاون خصوصی برائے اطلاع فردوس عاشق اعوان ناراض کارکن کو سمجھانے اور منانے پہنچیں لیکن ناکام رہیں، جس پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے لیے سرگرم کارکن ڈاکٹر فرحان ورک نے اب اسد عمر پر الزام لگانے شروع کر دیے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں فرحان ورک کا الزام ہے کہ وزارت سے ہٹائے جانے کے بعد اسد عمر نے عمران خان کے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں۔ وہ وزیر اعظم کے خلاف بلاک بنانا چاہتے ہیں۔ عمر صاحب نے پچھلے کچھ دیر میں کراچی کے بہت سے ایم این ایز، ایم پی ایز اور یہ بہت سے ہمارے جو منسٹرز ہیں وفاقی، ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ کسی طریقے سے پارٹی میں ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے۔ عمران خان کے خلاف بھی سازشیں تیار ہو رہی ہیں۔ اسد عمر سے پوچھیں کیا اس نے ان ایم این ایز، ایم پی ایس سے رابطہ کیا یا نہیں کیا، کیا اس نے ان وزیروں سے رابطہ کیا یا نہیں کیا۔ مجھے بھی کچھ وزیروں کی کالیں آ چکی ہیں، تو میرا انشاءاللہ جو شو بھی آ رہا ہے اس میں اس کی پورا جو انہوں نے وزارت خزانہ میں کیا ہے پوسٹ مارٹم ہوگا۔ سابق وزیر خزانہ اسد عمر کو آئی ایم ایف، مہنگائی بڑھنے اور زر مبادلہ اور روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے ہٹایا گیا، تو حالات کی بہتری کے سلسلے میں عوام کو زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی کے وزیر خزانہ یعنی موجودہ مشیر خزانہ کا ریکارڈ بھی کچھ ایسا ہی نہیں۔
اسد عمر تو چلے گئے لیکن عوام زیادہ خوش نہ ہو کیونکہ نئے مشیر خزانہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ فورن کوالیفائڈ، ماہر اقتصادیات اور عالمی اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر براجمان رہ چکے ہیں اور 3 سال تک پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی وزارت خزانہ کا دور پاکستان کے لیے معاشی اعتبار سے کوئی اچھا دور نہیں رہا۔ ماضی میں عمران خان خود بھی حفیظ شیخ کی معاشی پالیسیوں کے سخت ناقد رہے ہیں۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ مارچ 2010 سے فروری 2013 تک پاکستان کے وزیر خزانہ رہے۔ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو پاکستان کا IMF کے ساتھ سٹینڈ بائی پروگرام چل رہا تھا۔ پہلے سال ہی معاشی اصلاحات نہ ہونے کی وجہ سے IMF نے قرضے کی مزید قسطیں دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کو $3.2 ارب نہ مل سکے۔ ڈاکٹر حفیظ شیخ کے 3 سالہ دور میں مہنگائی کی شرح 8% سے زیادہ ہی رہی۔ روپے کی قدر میں 16.5% کمی ہوئی اور ڈالر 84 روپے سے بڑھ کر 98 روپے کا ہوا، جبکہ تجارتی خسارہ 31% بڑھ گیا۔ مرکزی بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی 4.77 ارب کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے واحد میگا ترقیاتی منصوبے بس ریپڈ ٹرانزٹ میں خامیوں پر خامیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ منصوبے کے لیے لائی گئی بسوں میں بھی نقائص ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے عظمت علی شاہ۔ مہنگی بسیں مگر سیٹیں غیر آرام دہ، خواتین اور معذوروں کے لیے سہولیات نامکمل، پشاور BRT منصوبہ غلطیوں کا انبار بن گیا۔ پروجیکٹ میں خامیوں کے بعد بسوں میں بھی نقائص نکل آئے۔ بسوں کے معائنے کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ نے بسوں کا انتظام سنبھالنے والی کمپنی ٹرانس پشاور کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا گیا کہ بس ریپڈ ٹرانزٹ میں معذور افراد کے لیے مینول ریمپ لگائے گئے ہیں، جس سے وقت کا ضیاع ہوگا۔ خواتین بھی سفر کرنے میں محتاط رہیں کیونکہ پلیٹ فارم اونچا ہونے کی وجہ سے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہیں۔ بسوں کی نشستوں پر کشن نہیں اور نہ ہی یہ آرام دہ ہے، جس سے طویل مسافت کرنے والے مسافر تھکان کا شکار ہوں گے۔ خط کے مطابق نہ بسوں کی فنشنگ صحیح کی گئی ہے اور نہ ہی ٹکٹ وینڈنگ مشین نصب ہے، اور تو اور آگ بجھانے کے آلات بھی جھگڑے کے وقت استعمال کیے جانے کا خدشہ موجود ہے، جبکہ کھڑے ہو کر سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ہینڈ گرپس بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حکومت پر چڑھائی، کہتے ہیں کابینہ میں تبدیلی سے واضح ہو گیا کہ حکومت ناکام ہو گئی۔ ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ 6 ماہ میں 30 سال سے زیادہ قرضے لیے گئے۔ موجودہ حکومت کے قرضوں پر عدالتی کمیشن بنایا جائے۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے ایک بار پھر عمران خان کے استعفے اور دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کر دیا۔ لگتا ہے کہ سارا دال ہی کالا ہے۔ BRT پشاور کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ 25 ارب یا 30 ارب کا منصوبہ 1 کھرب سے بھی زیادہ کی اخراجات کا متحمل ہو رہا ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے، عمران خان خود مستعفی ہو، وہ دوبارہ انتخابات کرا کے نئی قیادت کے حوالے ملک کو کرے۔ آگے بڑھیں گے، اب آپ کو بتائیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سانحہ اور ماڑا میں بلوچ دہشت گرد تنظیم ملوث ہے، جس کے ٹریننگ اور لاجسٹک کیمپ ایران میں واقع ہیں۔ BRIA کے تانے بانی افغانستان سے بھی ملتے ہیں، تمام ثبوت ایران کے حوالے کر دیے۔ ذیشان بھٹی کی رپورٹ میں جانیے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 18 اپریل کو سرحد پار سے 15 دہشت گرد داخل ہوئے۔ فرنٹیئر کور کی وردی میں ملوث دہشت گردوں نے بس کو روکا اور شناخت کر کے 14 پاکستانی شہید کیے۔ کہ یہ بلوچ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی کارستانی ہے اور اس نئے الائنس BRA کے ٹریننگ کیمپس اور لاجسٹیکل کیمپس ایران کی سرحد کے اندر بارڈر ریجن کی طرف واقع ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کل ایران تشریف لے جا رہے ہیں تو ہمیں یہ موقع مل جائے گا مزید گفتگو کرنے کا اور ان میکنزمز کو ڈسکس کرنے کا جن میکنزمز کو ہم مزید ان پلیس کر سکتے ہیں کہ ایسے افسوسناک واقعے کی بےخبری کی جا سکے، ان کا تدارک کیا جا سکے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے نئی صدرن کمان تشکیل دی ہے۔ نئی صدرن کمان کا مرکز تربت میں قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان اور ایران نے طے کیا ہے کہ مشترکہ بارڈر سینٹر بنائیں گے اور بارڈر پر باڑ لگائیں گے۔ ذیشان بھٹی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم عمران خان نے IB کے سابق سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو وزیر داخلہ بنا دیا ہے۔ ان پر سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو نے سنگین الزامات عائد کیے تھے اور اپنی شہادت سے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔
उन्हें कुछ हुआ तो परवेज मुशर्रफ और एजाज शाह जिम्मेदारों में होंगे। I am aware of the threats for my security and this has been discussed with General Pervez Musharraf. I am also writing him a letter and I am mentioning the hands, the hidden hands, who will be responsible if any untoward action happens. Because I believe that there are certain people who have gained a lot through dictatorship. They have presided over the rise of extremism. They have created safe havens in the tribal areas of Pakistan for the Taliban and other militants, and they fear my return. And I am concerned that these individuals who occupy high positions in the administration will use their administrative positions to create an incident. So I have shared what I feel with General Musharraf, and I feel it's best if these people do not want to be held responsible, that they should step aside for the next 3 months to ensure that there is no controversy regarding their role. चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत की नाअहली साबित हो चुकी। पीपल्स पार्टी के साबिक मुशीर और वजीर लगाए जा रहे हैं। 18वीं तरमीम खत्म करके सब कुछ मरकज मुंतकिल करने की साजिश है। आजाद नोडियो की रिपोर्ट में देखिए। ओझा कैंपस में बोन मैरो यूनिट की इफ्तिताही तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी वफाकी हुकूमत पर गरजे और बरसे। कहते हैं कि हम इंतहा पसंदों के खिलाफ हैं। वफाकी हुकूमत में कालेदम जमातों से ताल्लुक रखने वालों को वजारतें दी जा रही हैं। जो रिप्लेसमेंट्स आए हैं, अगर वो डैनियल पर्ल से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कत्ल केस तक एक्यूजेशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो फिर जो पैगाम जाएगा पूरा पाकिस्तान में, पूरा दुनिया में, वो ये होगा कि पाकिस्तान के वजीर दहशतगर्दों के सहूलतकार है। मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था कि 18वीं तरमीम को खत्म करके सब कुछ मरकज मुंतकिल करने की साजिशें की जा रही हैं। 18वीं तरमीम में आपको ज्यादा जिम्मेदारी हुआ तो फिर एक नया NFC अवार्ड आना चाहिए था जिसको आपको ज्यादा पैसा देता, लेकिन वो NFC अवार्ड ना सिर्फ नवाज शरीफ का टाइम में नहीं हुआ, अब भी नहीं हो रहा है, तो हम ज्यादा जिम्मेदारियां हैं 18th अमेंडमेंट की वजह से। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ओझा कैंपस के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा भी किया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए सिंध हुकूमत ने खून के कैंसर के मुस्तहक मरीजों के लिए सालाना 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इरफान अब्बासी के हमरा आजाद नोडियो 24 न्यूज कराची। और अभी आपको बताएं, शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान में सांस की नाली जोड़ने का कामयाब ऑपरेशन किया गया है। 20 साला नौजवान 1 माह से वेंटिलेटर पर था। सांस की नाली सुकड़ने के बाद नाली को काटकर दोबारा जोड़ा गया। 20 साला तलहा मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में सर की चोट की बिना पर 1 माह वेंटिलेटर पर रहा। 1 माह बाद तबीयत संभलने पर घर वापसी तो हो गई, मगर वेंटिलेटर पर मौजूद होने की बिना पर सांस लेने के लिए गले में दाखिल की गई नाली इन्फेक्शन का बायस बन गई। तो ये फर्स्ट टाइम हमने जो है ना ये शेख ज़ैद में किया कि ट्रेकियल रिसेक्शन ऑल ओवर द पाकिस्तान भी बहुत कम थोरेसिक सर्जन है या जनरल सर्जन है जो ये काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए जो है ना खुशी की खबर है कि हमने यहाँ पे ये काम किया। हमारे प्रोफेसर फ़हीम आवान साहब ने वो जो स्टीनोटिक पार्ट था, जो सुकड़ा हुआ हिस्सा था, उसको काट के अलग किया और बाकी सांस की नाली को ऊपर नीचे से जोड़ा। ऑपरेशन के बाद 20 साला तलहा की हालत तेजी से बेहतर हो रही है और उसे सांस की नाली के बगैर सांस लेने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं। डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, ठीक ठाक इलाज ठीक है, मेरा ऑपरेशन हो गया सर और तबीयत सही है, बहुत बेहतर है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में जदीद मेडिकल साइंसेज के तहत बड़े बड़े पेचीदा ऑपरेशन बहुत आसानी से हो जाते हैं, जो एक खुशाइंद बात है। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शब बरात मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद को बरके कुमकुमों से सजा दिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ लाहौर हसन खालिद से। जी हसन। जी हाँ बिल्कुल, माह शबान की सबसे मुबारक रात शब बारात आन पहुंची है और मुल्क भर की तरह लाहौर शहर में भी शब बारात को खुसूसी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने की तैयारियां जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल कर ली गई हैं और शहर की तमाम छोटी बड़ी मसाजिदों के ऊपर इस वक्त चरागा कर दिया गया है। बरकी कुमकुमों के साथ मसाजिदों को रोशन कर दिया गया है और ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें भी शुरू हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलाना शौकत अली रोड जिनाह हॉस्पिटल के करीब वाक़या एक मस्जिद पर, जहाँ पर इस वक्त नमाज मगरिब की अदायगी हो चुकी है। अलबत्ता बात की जाए अगर सिक्योरिटी की
تو شہر کی تمام چھوٹی بڑی مساجدوں پر سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور ذکر و اذکار کا سلسلہ نماز مغرب جو ہی ادا کی گئی ہے اور ذکر و اذکار اور نوافل ادا کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جی حسن خالد، شکریہ آپ کا۔ اور اب آپ کو لیے چلیں گے کراچی کے طارق روڈ سوسائٹی قبرستان میں، جہاں لوگ اپنے پیاروں کی قبر پر فاتح خوانی کر رہے ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں حسن عباس۔ جی حسن۔ دیکھیے، ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ شب رات منائی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ شہر کی جتنی بھی چھوٹی اور بڑی مساجد ہیں ان کو سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو قبرستان ہے اس میں صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ لائٹنگ کے بھی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا قبرستانوں کے باہر عارضی پھولوں کی منڈیاں بھی قائم کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس موقع پر قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی پڑھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہاں پہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ بآسانی اپنے پیاروں کی قبروں پر حاضری دے سکیں۔ جی حسن، شکریہ آپ کا۔ کراچی کی مساجد میں بھی مسلمان آج شب عبادات اور ذکر و اذکار میں گزاریں گے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں علی رضا، جو اس وقت گرو مندر پر کنز الایمان مسجد میں موجود ہیں۔ جی علی رضا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گرو مندر میں واقع جو ہے کنز الایمان مسجد کے پاس، جہاں پر بڑی تعداد میں جو ہے لوگ شب برات کے موقع پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا ہے، جہاں پر اندر اور باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ عبادات کر رہے ہیں، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ تاہم اگر میں دوسری جانب لے کے جاؤں تو وہاں پر سیکیورٹی کے جو ہیں وہ سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ مختلف گزرگاہوں پر ٹریفک جام نہ ہو تو ٹریفک پولیس اہلکار تعینات ہیں اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کی ترقی اور امن و سلامتی کی جو ہیں وہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اپنا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے چیئرمین سید سرفراز شاہ اور سی ای او سجاد شاہ کی والدہ محترمہ ذکیہ مقبول کو کراچی کے چانڈیو قبرستان ڈیفنس میں سپرد خاک کر۔ اپنا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے چیئرمین سید سرفراز شاہ اور سی ای او سجاد شاہ کی والدہ محترمہ ذکیہ مقبول شب برات کی پاک صبح کو خالق حقیقی سے جا ملی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ سلطان مسجد ڈیفنس میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیئرمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال، مشیر اطلاعات سندھ مرتضی وہاب، ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل کھرل سمیت دیگر سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مرحومہ محترمہ ذکیہ مقبول کی تدفین چانڈیو قبرستان ڈیفنس میں کی گئی۔ عمر ایوب کو پیٹرولیم ڈویژن کا اضافی چارج کیوں دیا گیا؟ اندرونی کہانی کا 24 نیوز نے پتہ لگا لیا، جس کے مطابق ندیم بابر پر اپوزیشن اور میڈیا کی تنقید کے بعد پی ٹی آئی کے اہم ترین رہنما نے اہم کردار ادا کیا۔ عمر ایوب کو پیٹرولیم کا اضافی چارج دینے کا مشورہ بھی اسی اہم ترین رہنما نے دیا۔ ندیم بابر معاملے خصوصی رہیں گے، یہ مشورہ بھی انہوں نے ہی دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ندیم بابر پر لگنے والے الزام پر کوئی عدالت بھی جا سکتا ہے، قانونی پیچیدگیوں سے بچا جائے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ پر گھر کی چھت گرنے کے باعث 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام نے ایک شخص کی لاش نکال لی۔ افسوسناک خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور کا علاقہ ہے بھاٹی گیٹ، جہاں پر گھر کی چھت گرنے کے باعث 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ریسکیو حکام نے ایک شخص کی لاش نکال لی ہے اور اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بھاٹی گیٹ کے مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، جہاں پر گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں سے ایک کی لاش نکال لی گئی ہے۔ اب کچھ بات کریں گے کھیلوں کے حوالے سے۔ مشن ورلڈ کپ شاہینوں کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شعیب ملک، فخر زمان، شاہین آفریدی، امام الحق اور شاداب خان نے بھارت کو شکست دینا ہدف قرار دے دیا۔ مزید جانیے حافظ شہباز علی کی رپورٹ میں۔ مشن ورلڈ کپ، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کے بعد شاہینوں کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔ قذافی اسٹیڈیم میں اوپن میڈیا سیشن میں گفتگو کرتے ہوئے شاہین شاہ آفریدی، امام الحق، محمد حسنین اور فخر زمان کا کہنا تھا کہ بھرپور تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تیاری تو بہت اچھی جا رہی ہے اور جیسے لڑکے محنت کر رہے ہیں، پریپریشن بڑی اچھی جا رہی ہے اور پرائم منسٹر سے ہم نے ملاقات کی تو انہوں نے بہت اچھے سے گائیڈ کیا۔ کافی موٹیویٹ ہو جو عمران بھائی نے مجھے بولا، تو وہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ انشاءاللہ ورلڈ کپ میں جاؤں گا اور کوشش کروں گا اچھا پرفارم کروں۔ پوری ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ کہ ہسٹری کو ہم لوگ توڑیں اور انڈیا کو ورلڈ کپ میں ہرائیں اور انشاءاللہ ہرا کے ہی دکھائیں گے۔ قومی ٹیم کے سینئر ترین کھلاڑی سابق کپتان شعیب ملک کا کہنا تھا کہ بھارت کے خلاف میچ میرے لیے ایک عام میچ ہوگا، تاہم اس میچ میں کامیابی حاصل کریں گے۔
انڈیا کے اگینسٹ بھی میری نظر میں وہ یہی ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو میچ ہے اٹس جسٹ اے گیم، اور اس کو کیسے آپ جو ہے بیسٹ شاٹ اپنا دے سکتے ہیں، بس آئی ایم اونلی فوکسنگ آن دیٹ۔ قوم کے نام پیغام میں قومی کرکٹرز کا کہنا تھا کہ قوم دعا کرے، ورلڈ کپ ٹرافی لے کر آئیں گے۔ جبکہ نیو یارک کے میڈیسن گراؤنڈ میں پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان اور ٹیرنس کرافورڈ کے درمیان آج رات بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو نے اپنے ٹویٹ میں باکسر عامر خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ آج بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے نیو یارک کے میڈیسن گراؤنڈ میں پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان اور ٹیرنس کرافورڈ کے درمیان، جبکہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈیو نے اپنے ٹویٹ میں باکسر عامر خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ اور نئے رنگ پرانے انداز، پشتون ثقافت کی پشاوری چپل اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ ہاتھ سے تیار کی جانے والی مضبوط اور پائیدار پشاوری چپل اپنی مثال آپ ہے۔ صبا بشیر کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پشاوری چپل کس کو پسند نہیں؟ چمڑے سے بنی لشکار مارتی پشاوری چپل پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقبول ہے۔ برسوں سے پشاوری چپل بنا کر اپنا الگ مقام بنانے والے پشاور کے چچا نور الدین نے جب وزیر اعظم عمران خان کو پشاوری چپل پیش کی تو اس کی مانگ میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ کپتان چپل کے دیوانے دور دور سے خریداری کے لیے آتے ہیں اور تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ پشاوری چپل ویسے تو ہماری ثقافتی پہچان ہے، یہ اکراس دا کنٹری جو ہے بہت فیمس ہے، اور فرسٹ ٹائم میں نے ایک اچھی شاپ سے جو ہے اس کو خریدنے کا موقع ملا ہے۔ لوک ورثہ میں کپتان پشاوری چپل بنانے والے چچا نور الدین کے بیٹے کا کہنا تھا کہ اپنے والد سے یہ فن ورثے میں ملا جسے دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے۔ پبی کی ڈیزائن ہو گئی ہے، 4 سدہ والی ڈیزائن ہو گئی ہے، بہت ساری ڈیزائن ہیں۔ جو آج کل زیادہ فیمس ہو رہی ہے وہ کپتان چپل ہے۔ پشاوری چپل اپنی منفرد ڈیزائن کی وجہ سے پاکستان سمیت دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے۔ پشاوری چپل کا پشتون روایت اور ثقافت میں ایک الگ مقام ہے، پر کپتان کی پشاوری چپل پاکستان سمیت دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہے۔ کیمرامین ارسلان بلوچ کے ساتھ صبا بشیر، لوک ورثہ، اسلام آباد۔